بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی عرف کے تعلق سے، اور یہ ہے کہ عرف کے اعتبار سے احکام بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عرف کی اتباع ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہو رہا ہے کہ عرف حالات کے اعتبار سے کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے، جیسا کہ مثالیں گزری، اور امام محمد یا امام ابو یوسف یا ان کے بعد ائمہ کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے، اور ابھی بہت سارے مسائل میں حالات کچھ اور ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا مفتی جو ہوگا وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے زمانے میں جو عرف تھا اسی کے مطابق فتویٰ دے گا، یا مفتی جس زمانے میں موجود ہے اس زمانے میں جو عرف ہے اس کی رعایت کرے گا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مفتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے عرف کا اعتبار کرے، ٹھیک ہے۔ امام کے زمانے میں عرف کیا تھا، ان کے بعد ائمہ کے زمانے میں عرف کیا تھا، اس کے اعتبار سے وہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کے زمانے میں جو عرف تھا اسی کے اعتبار سے وہ فتویٰ دے گا، اسی کے اعتبار سے حکم جاری کرے گا۔ البتہ اس بات کا خیال ہمیشہ رہے کہ وہ ایسا عرف ہونا چاہیے جس میں شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو، اس کی اجازت ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ مفتی جو ہے ایسا نہیں کہ ہر کس و ناکس یہ فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے، کہ آج کا عرف جو ہے اس کے مطابق ہمیں فتویٰ دینا ہے اور سابق کے عرف کو چھوڑنا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ، چونکہ اس سے پہلے جو ہے مسئلہ کیا ہے کہ اجتہاد شرط تھا، یعنی ایک مفتی اسی وقت مفتی ہوگا جب کہ وہ مجتہد ہو، لیکن اس زمانے میں اس درجے کے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے علی الاقل ایک مفتی کو صحیح نظر رکھنے والا، مسائل کے شروط اور قواعد اصول ان ساری چیزوں پر گہری نظر رکھنے والا کم سے کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ آج کے عرف کے اعتبار سے ہی ہمیں فتویٰ جاری کرنا ہے، جو ماضی میں عرف تھے اس کا اعتبار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نظر صحیح رکھنے والا فقیہ مفتی اگرچہ آسان تو نہیں ہے، لیکن بہت مشکل بھی نہیں کہ آدمی محنت کر کے بھی اس کو نہ پا سکے۔ اگر آدمی وقت دے، کتابیں جو جزیات کی ہیں اس کے بالتفصیل مطالعہ کرے، قواعد پر جو کتابیں ہیں اس کو بالتفصیل مطالعہ کرے، وقت دے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ اس حیثیت تک پہنچ سکتا ہے اور اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ آج کا عرف اس کے اعتبار سے ہمیں فتویٰ دینا ہے یا ماضی کا جو عرف ہے اسی کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ قُلْتَ الْعُرْفُ يَتَغَيَّرُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، تو اگر آپ یہ کہیں کہ عرف ایک بعد دیگرے بدلتا رہتا ہے، تو اگر دوسرا عرف واقع ہو، پیدا ہو، جو زمانے سابق میں واقع نہیں ہوا، تو کیا مفتی کے لیے جائز ہے کہ منصوص کی مخالفت کرے اور عرف حادث کی اتباع کرے؟ قلت نعم، میں کہتا ہوں ہاں، کیونکہ متاخرین علماء کرام نے مسائل میں جو منصوص تھا اس کی مخالفت کی، جو مسائل ابھی گزرے، لم یخالفوہ الا لحدوث عرف بعد زمن الامام، ان مسائل کی مخالفت نہیں کی مگر امام کے زمانے کے بعد عرف حادث کی وجہ سے۔ فللمفتی اتباع عرفہ الحادث فی الالفاظ العرفیہ، تو مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اسی عرف کی اتباع کرے جو الفاظ عرفیہ میں حادث ہیں، وقضا فی الاحکام، اور ایسے ہی احکام میں بھی جس کی بنیاد مجتہد نے اس پر رکھی ہے جو اس کے زمانے کے عرف کے اعتبار سے تھا، اور اس کا عرف اب دوسرے عرف کی جانب بدل گیا انہی کی اقتداء کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک مفتی کو الفاظ عرفیہ میں بھی عرف کا لحاظ کرنا ہے اور احکام میں بھی عرف کا لحاظ کرنا ہے، ان احکام میں جس کی بنیاد ہمارے ائمہ کرام نے عرف پر رکھی ہے، اور وہ عرف پہلے زمانے کے اعتبار سے اب بدل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آج کے عرف کے اعتبار سے ہی ہمیں فتویٰ دینا ہے، جیسا کہ بہت سارے ائمہ کرام نے اپنے زمانے سے پہلے جو علماء کرام تھے ان کے عرف کی مخالفت کی۔ تو یہ اگرچہ بظاہر مخالفت ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ مخالفت نہیں ہے، بلکہ مذہب کی اقتداء ہی کرنی ہے، کیونکہ مذہب کی جانب سے خود اس کی اجازت ہے۔ لیکن بعد ان یکون المفتی ممن لہ رائے، لیکن بعد اس کے کہ مفتی اس میں سے ہو جس کے لیے رائے ہو،
اور نظر صحیح رکھنے والا ہو، قواعد شرع کو جانتا ہو، یہاں تک کہ اس عرف کے درمیان جو جائز ہے، یجوز بناء الاحکام علیہ و بین غیرہ، یہاں تک کہ اس عرف کے درمیان جس پر احکام کی بنا جائز ہے اور اس عرف کے درمیان جس پر احکام کی بنا جائز نہیں ہے، امتیاز کر سکے، یعنی صاحب نظر ہو، تاکہ جس عرف پر احکام کی بنیاد ہو سکتی ہے اور جس عرف پر نہیں ہو سکتی ہے اس کے اندر کیا ہے وہ امتیاز کر سکے، تبھی وہ صحیح سے فیصلہ کر سکے گا۔ فَإِنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ شَرَطُوا فِي الْمُفْتِي الْاجْتِهَادَ، کیونکہ متقدمین علماء کرام نے مفتی میں اجتہاد کی شرط لگائی، اور یہ ہمارے زمانے میں کیا ہے مفقود ہے۔ جب علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان جیسے محقق یہ کہیں کہ ان کے زمانے میں اجتہاد مفقود ہے، تو آج کے زمانے میں بدرجہ اولیٰ کیا ہے اجتہاد مفقود ہے۔ فلا عقل، تو کم سے کم اس میں مسائل کے معرفت کی شرط ہونی چاہیے، بے شروط ہے، اس کے شروط ان کے شروط کے ساتھ، ان کے قید کے ساتھ، جن کو اکثر ائمہ کرام ساقط کر دیتے ہیں اور ان کی صراحت نہیں کرتے ہیں فقیہ کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے۔ یعنی بہت سارے مسائل ہیں جن میں شروط و قیود ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر موجود نہ ہو، علماء کرام کیا ہے فقیہ کے تفقہ پر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب وہ صحیح نظر رکھنے والا ہوگا، گہری نظر رکھنے والا ہوگا، تو وہ مسئلہ پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا اس کو کہ یہ مطلق نہیں ہے، مقید ہے، یا اگر کوئی ایسی قید لگی ہے اس کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے، وہ فوراً سمجھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کم سے کم مسائل کے جو شروط و قیود ہیں اس اعتبار سے اس کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ وَقَذَا لَا بُدَّ لَهُ مِن مَعْرِفَةِ عُرْفِ زَمَانِهِ، اور ایسے ہی ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے عرف کو جانے اور اپنے زمانے کے احوال کو بھی جانے، اور والتخرج فی ذالک علی استاذ ماہر، اور استاذ ماہر کے پاس علم حاصل کر کے فارغ ہو یا تخرج حاصل کرے۔ ولذا قال فی آخر منیت المفتی، اور اسی وجہ سے منیت المفتی کے آخر میں فرمایا لو ان الرجل حفظ جمیع کتب اصحابنا، اگر کوئی شخص ہمارے اصحاب کی تمام کتب کو یاد کر لے تو تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتویٰ کے لیے تلمذ حاصل کرے، یہاں تک کہ اسے فتوے کی جانب صحیح طریقے سے ہدایت حاصل ہو جائے۔ لأن کثیرا من المسائل، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے تعلق سے اہل زمانہ کے عادات کے مطابق جواب دیا جاتا ہے، ان عادات میں جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ یعنی ایک آدمی ہے، وہ عالم بھی ہے، بہت کچھ پڑھ چکا ہے، ساری کتابیں یاد کر لیا، لیکن پھر بھی اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ضروری ہے کہ کسی مفتی ماہر کے پاس بیٹھ کر کے اس کے طریقہ کار کو جانے، کیونکہ ہر چیز کا ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر کے اس کی رہنمائی نہیں حاصل کرے گا تو کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی سیکھ لے، اس کو غلطی کا بہت زیادہ امکان ہوگا۔ مثال کے طور پر آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تھیوری کتنی بھی کر لے، اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس رہ کر کے پریکٹیکل نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں عام طور سے امکان ہے کہ وہ غلطی کرے گا۔ تو دین اور مذہب کا معاملہ تو اور اس سے سخت ہے، وہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، تو یہاں پر بھی کسی استاد ماہر کے پاس رہ کر کے اس کو پریکٹیکل کرنا چاہیے۔ ابھی میں جو یہاں اجمیر شریف گیا تھا تو ایک ہمارے دوستی ہیں جامعہ ازہر کے، انہوں نے کسی ایسے عام آدمی کو مفتی کہا، تو میں نے کہا آپ مفتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں بھائی عالم ہے تو مفتی تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ میں کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مفتی ایک ذمہ دار شخص ہے اور مفتی وہ فتویٰ دیتا ہے اس کے اصول و ضوابط کی روشنی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتنا بھی پڑھ لے تو وہ کیا ہے وہ مفتی کے لائق ہو جائے گا۔ تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملے میں لوگ اسپیشلائزیشن کا خیال کرتے ہیں، پورے طور سے خیال کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں اسپیشلائزیشن کا خیال نہیں کرتے، ہر ایک کا منہ کھل جاتا ہے، ہر ایک کی زبان کھل جاتی ہے اور ایک کا قلم چلنے لگتا ہے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ دین کے معاملے میں خاص طور سے اسپیشلائزیشن کا خیال ہونا چاہیے، جیسے آپ دنیا کے معاملے میں اسپیشلائزیشن کا خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی، اور دوسرے یہ کہ القاب جو آپ دیتے ہیں وہ انزل الناس منازلہم کے تحت ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کا حقدار نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو دے دیں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ جو اس کا حقدار ہے اس کو آپ اس سے ہٹانے کی کوشش کریں۔
ٹھیک ہے، تو انزل الناس منازلہم کے تحت بھی آپ اسی کو القاب دیں جو اس کے لائق ہو، جو اس کے لائق نہیں ہے اس کو القاب قطعاً نہ دیں، کیونکہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو ایسا لقب دیا جو اس کے لائق نہیں ہے تو کل آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور لازمی طور پر اس کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے کسی بھی اسپیشلائزیشن معاملے کو جو اس کا حقدار نہیں ہے، حقدار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لقب کو وہ غلط استعمال کرے گا اور اس کے کیا بولتے ہیں برائی پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر وہی میں نے کہا کہ اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہ علاج کرتا ہے تو لوگ ڈاکٹر سے بدنام ہوں گے کہ نہیں، کہ بھائی یہ ڈاکٹر کیسا ہے جو مطلب علاج صحیح نہیں کر رہا۔ اب کسی ایسے آدمی کو آپ نے مفتی کہا جو مفتی نہیں ہے اور وہ فتویٰ بتاتا ہے غلطی کیا، تو مفتی ہی تو بدنام ہوگا، تو یہ شعبہ ہی بدنام ہو جائے گا، جیسے علامہ بدنام ہو گیا۔ علامہ بدنام ہے کہ نہیں؟ ہر ایرے غیرے نتو خیرے سب کو، چاہے وہ اعدادیہ میں پڑھتا ہو، چاہے ثانیہ میں پڑھتا ہو، چاہے خامسہ میں پڑھتا ہو، چاہے عالم ہو گیا ہو، سب کے ساتھ علامہ لگاتے ہیں۔ تو مطلب اب علامہ کا اگر ذکر آتا ہے تو ذہن میں بھی نہیں جاتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا، بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر وہ اپنے غیر محل میں استعمال ہوگی تو اس کی عزت کا فالودہ بننا ہے۔ لہٰذا ہمیں خاص طور سے جو علماء ہیں انہیں اس بات کا سخت خیال کرنا چاہیے اور اسی کو لقب یا اس طرح کی چیزیں دینی چاہیے جو اس کا لائق ہو، جو اس کا حقدار ہو۔ جو حقدار نہیں ہے اس کو قطعاً نہ دیں، کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے کسی غیر کا، ٹھیک ہے۔ وفی القنیہ لیس للمفتی ولا للقاضی ان يحكم على ظاہر المذہب ويترك العرف انتہا۔ اور قنیہ میں ہے کہ مفتی اور قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہر مذہب کے مطابق فتویٰ دیں اور عرف کو چھوڑ دیں۔ یہاں دیکھیں کتنی گہری بات ہے۔ ہر آدمی کو لازم ہے کہ ظاہر مذہب کے مطابق ہی عمل کرے، اس کے خلاف نہ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عرف آ جاتا ہے تو وہاں ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم ظاہر مذہب کو بھی چھوڑ دیں۔ تو عرف کا بہت ہی زیادہ خیال کیا جاتا ہے اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہاں اس بات کا اہتمام ضرور ہو کہ شریعت کی مخالفت اس عرف کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے۔ وَنَقَلَهُ مِنْهَا فِي خَزَانَةِ الرِّوَایَات، اور اسی سے خزانۃ الروایات میں بھی نقل کیا اسی میں سے۔ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مَا قُلْنَا، اور یہ صریح ہے اس بات میں جو ہم نے کہا کہ مفتی اہل زمانہ کے عرف کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا۔ وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا نَقَلَهُ فِي الْأَشْبَاهِ عَنِ الْبَزَّازِيَّةِ، اور اسی سے قریب وہ چیز ہے جس کو الاشباہ میں البزازیہ سے نقل کیا کہ مفتی فتویٰ دے گا اسی کے مطابق جو اس کے نزدیک مصلحت واقع ہوئے۔ مصلحت کا مطلب یہی ہے کہ مطلب عرفی کا خیال کرے گا، ٹھیک ہے، یا مصلحت شرعیہ ہے تو اسی کا خیال کرے گا، اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ وَكَتَبْتُ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ، اور میں نے رد المحتار کے باب القسامہ میں لکھا فِيمَا لَوِ ادَّعَى الْوَلِي عَلَى رَجُلٍ مِّن غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، اگر ولی اہل محلہ کے علاوہ میں سے کسی شخص پر قتل کا دعویٰ کرے، وشہد اثنان منہم علیہ، اور اہل محلہ میں سے ہی دو لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی، لم تقبل عندہ، امام کے نزدیک یہ قابل قبول گواہی نہیں ہوگی۔ وقال تقبل، اور صاحبین نے کہا کیا ہے، گواہی قبول ہوگی۔ نقل سید الحموی عن العلامہ المقدسی، سید حموی علیہ رحمۃ و رضوان نے علامہ مقدسی سے نقل کیا انہ قال، انہوں نے فرمایا کہ میں نے امام کے قول پر فتویٰ دینے سے توقف کیا، وَمَنَعْتُ مِنْ إِشَاعَتِهِ، اور اس کو کیا ہے پھیلانے سے بھی منع کیا، کیونکہ اس پر ضرر عام مرتب ہوتا ہے۔ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَهُ مِنَ الْمُتَمَرِّدِينَ، کیونکہ جو تمرد کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یہ چیز ان کو معلوم ہو جائے گی تو ان محلات میں قتل کرنے پر ان کی جسارت بڑھ جائے گی جو محلہ کے علاوہ سے خالی ہوتے ہیں۔ معتمداً علی عدم قبول شہادتہم علیہ، اس بار پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ان کی شہادت ان کے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اہل محلہ کے علاوہ میں سے کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، ٹھیک ہے، یعنی ہم کسی محلے میں رہتے ہیں اور کوئی ایک شخص باہر کا رہتا ہے، اس کو کسی نے اس نے کسی کو قتل کیا اور اہل محلہ میں سے کسی نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے قتل کر دیا، تو اب امام کے نزدیک کیا ہے، غیر محلہ کا گواہ ہونا چاہیے، یعنی اسی محلے کا شخص کوئی گواہی نہیں دے سکتا، بلکہ محلے کے علاوہ کوئی دو شخص ہو وہ گواہی دے تب اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور صاحبین کے نزدیک ہے کہ محلے کا آدمی ہی گواہی دے دے تو قابل قبول ہوگی۔ تو یہاں پر علامہ مقدسی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امام کے قول کے مطابق فتویٰ دینے سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا اور شائع اور ضائع کرنے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ اس پر بہت زیادہ اس میں ضرر ہے۔
کیونکہ عام طور سے محلے کے علاوہ کے لوگوں سے محلہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام کے نزدیک ایسا ہوگا کہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بھائی محلے والے کی گواہی قبول ہی نہیں ہے، تو جس کو پاؤ قتل کر دو، جس کو پاؤ مار دو، تو جو لوگ اس طرح کا پیشہ کرتے ہیں انہیں آزاد ہو جائیں گے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے امام کے قول پر فتویٰ دینے سے روک دیا اور صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا کہ محلہ والوں کی گواہی قبول ہوگی اور اسے جو سزا دینی ہے اسے سزا دی جائے گی۔ تو یہ چیزیں دیکھیے حالات کے اعتبار سے یہ چیزیں بدلتی ہیں، تو عرف کے اعتبار سے جس میں شریعت کی مخالفت نہ لازم آئے ہم اس میں عرف کی ہی اقتدا کریں گے، اگرچہ وہ صاحبین کے مذہب پر یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے مذہب پر ہی عمل کرنا پڑے۔ حتی قلت ينبغي الفتوى على قولهم على سيما والاحکام تختلف باختلاف الایام انتہا۔ یہاں تک کہ میں نے کہا کہ فتویٰ انہی دونوں کے قول پر مناسب ہے، خاص طور سے احکام کیا ہے ایام اختلاف کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں۔ وقال فی فتح القدیر فی باب ما یوجب القضاء والکفارہ من کتاب الصوم عند قول الہدایہ، اور فتح القدیر کے باب ما یوجب القضاء والکفارہ من کتاب الصوم میں قول ہدایہ کے پاس یہ فرمایا ولو اکل لحما بین اسنانہ لم یفطر، اور اگر اپنے دانتوں کے درمیان گوشت کو کھایا تو مفطر نہیں ہوگا، وَإِن كَانَ كَثِيرًا يُفْطِرُ، اور اگر زیادہ ہو تو مفطر ہو جائے گا۔ وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں کیا ہے مفطر ہو جائے گا، یعنی بہت سارے علماء نے فرمایا کہ اگر بہت کم ہے قلیل ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ مفطر نہیں ہوگا، اور امام ظفر کے نزدیک کیا ہے کم ہو یا زیادہ ہو وہ مفطر ہو جائے گا۔ اپنے نزدیک کیا ہے کہ چنے کی مقدار کو یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو زیادہ قرار دیا، اس سے کم ہے تو اس کو کیا ہے معاف قرار دیا۔ تو یہاں پر اب دیکھیے وقائع اور حالات کا ہی اعتبار کر کے بھی فتویٰ دے رہے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی طبیعت ان چیزوں سے بھاگتی ہے، تنفر کرتا ہے، تو اگر وہ تھوڑی چیز کھا لیتا ہے یا جو کم مقدار میں ہے تو اس کے مفطر ہونے کا حکم نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو لاپرواہی کرتا ہے، اس میں بہت احتیاط اور اہتمام نہیں کرتا، تو امام ظفر کے قول پر فتویٰ دیں گے، اور وہ چاہے کم کھائے چاہے زیادہ کھائے اس کو کیا کہیں گے، اس کا روزہ فاسد ہو گیا، وہ مفطر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں والتحقیق ان المفتی فی الوقائع لا بد له من ضرب اجتہاد، اور تحقیق یہ ہے کہ وقائع میں مفتی کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا بہت اجتہاد ہو اور لوگوں کے احوال کو جانے۔ وقد عرف، اور یہ معلوم ہے کہ کفارہ کمال جنایت کا محتاج ہوتا ہے، فینظر الی صاحب الواقعہ، تو صاحب واقعہ کی جانب دیکھا جائے گا، اگر ان لوگوں میں سے جس کی طبیعت اس سے دور ہوتی ہے، اخذ بقول ابی یوسف، تو امام ابی یوسف کے قول پر لے لے گا، یعنی اگر تھوڑا کھایا ہے ہلکا کھایا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کا روزہ وہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِمَّن لَا أَثَرَ لِذَلِكَ عِنْدَهُ أَخَذَ بِقَوْلِ ظفر، اور اگر ان لوگوں میں سے ہو جس کے اندر اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو، یعنی جس کی طبیعت اس سے بھاگتی نہ ہو، اخذ بقول ظفر، تو امام ظفر کے قول پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ وفی تصحیح علامہ قاسم فإن قلت قد يحكون اقوالا من غیر ترجیح، اور علامہ قاسم کی تصحیح میں ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ اقوال کی حکایت کرتے ہیں بغیر ترجیح کے اور تصحیح میں اختلاف کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا آدمی، مطلب کیا کرے گا، کس پر عمل کرے گا، تصحیح بھی مختلف ہے یا بہت سارے اقوال ہیں تو اس کو بتا رہے ہیں۔ قلت يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغیرات العرف واحوال الناس وما هو الارفق بالناس، میں کہتا ہوں عمل کرے گا اسی کے مثل جیسا کہ فقہاء کرام نے عمل کیا، عرف کے تغیرات کے اعتبار سے، احوال الناس کے اعتبار سے، اور جو لوگوں کے لیے زیادہ ارفق ہو، وما ظہر علیہ التعامل، اور جس پر لوگوں کا تعامل ہے، وما قوی وجہ ہو، اور جس کی صورت زیادہ قوی ہو، ولا یخلو لوجود من تمیز، اور کسی وجود کے لیے تمیز سے خالی نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی مسئلہ پایا جائے تو کسی نہ کسی جہت سے کسی ایک قول کو امتیاز حاصل ہو جائے گا، یعنی آپ گھبرائیں نہیں۔ اگر عرف کے معاملات میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، بہت سارے اقوال کی تصحیح ملتی ہے، تو جیسے حالات زمانہ کا اعتبار کر کے، تعامل کر کے، یا کسی جہت سے اس کی تمیز پائی گئی تو اس اعتبار سے اس کو ترجیح دیتے ہیں، تو آپ بھی یہ ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس اعتبار سے عمل کر سکتے ہیں۔ ھذا حقیقت لا ظنا بنفسہ، یہ حقیقت کے اعتبار سے، نہ کہ محض گمان کے اعتبار سے۔
وَيَرْجِعُ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ إِلَى مَنْ يُمَيِّزْ لِبَرْأَةِ ذِمَّتِهِ۔ لیکن اگر اتفاق ایسا ہوا، کوئی ایسا شخص ہے جو امتیاز نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کون سا عرف راجع ہے کون سا راجع نہیں ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے جو اس کا اہل ہے اس کی طرف رجوع کرے تاکہ اپنی ذمہ داری پورے طور سے ادا کر سکے، یعنی اٹکل پچھو نہیں مارے گا۔ وَيَرْجِعُ اور اس کی جانب رجوع کرے گا جو شخص امتیاز نہیں کرتا ہے اس کی جانب جو امتیاز کرتا ہے تاکہ اپنے ذمے سے پورے طور سے بری ہو سکے۔ فَهَذَا كُلُّ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَا مِنَ الْعَمَلِ بِالْعُرْفِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرِيعَةَ۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات میں بالکل صریح ہیں جو ہم نے کہا کہ عرف پر عمل ہوگا جب تک کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو، کالمکث والربا ونحو ذلک، جیسے کہ ٹیکس ہے اور سود ہے اور اس کے مثل، یعنی جب تک شریعت کی مخالفت لازم نہیں آئے گی اس وقت تک کیا ہے عرف پر ہی عمل کیا جائے گا اور اس کے مطابق چلا جائے گا۔ ہاں شریعت کی مخالفت لازم آئے گی تو اس صورت میں اجازت نہیں ہوگی عرف پر عمل کرنے کی۔ فلا بد للمفتی والقاضی، تو مفتی اور قاضی کے لیے ضروری ہے، بل والمجتہد، بلکہ مجتہد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ احوال ناس کی معرفت رکھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے کچھ اور چیزیں اسی کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ احوال ناس کو جاننا چاہیے، ورنہ بہت سارے صورت میں ہم قوم پر ظلم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب دیکھیے آگے وقد قالوا، اور یہ بھی دیکھیے کہ فقہاء کرام نے کتنی محنت کی ہے۔ وقد قالوا ومن جہل باہل زمانی فہو جاہل، اور فقہاء کرام نے فرمایا جو اہل زمانہ کے احوال سے غافل ہو وہ جاہل ہے۔ وقدمنا انہم قالوا، اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا جس کا تعلق قضا سے ہو، کیونکہ آپ نے وقائع کا تجربہ کیا اور احوال ناس کو جانا ہے۔ وفی البحر، اور بحر میں مناقب الامام محمد القردری میں ہے، کان محمد یذہب، امام محمد رحمہ اللہ سباغین کے پاس جاتے تھے اور ان کے معاملے کے بارے میں پوچھتے تھے، وما یدیرونہا فیما بینہم، اور اپنے درمیان وہ کیسے معاملہ کرتے تھے اس کے بارے میں بھی پوچھتے تھے۔ تو امام محمد علیہ رحمۃ و رضوان کو جب سباغین کے تعلق سے فتویٰ دینا ہوا تو اس کے بارے میں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، وہ اپنے درمیان معاملات کیسے کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جان کر کے پھر فتویٰ دیتے تھے۔ اسی طرح قاضی ابو یوسف علیہ رحمۃ و رضوان کے تعلق سے جو کہا گیا کہ قضا کے تعلق سے وہ فتویٰ دیں گے، انہی کے فتوے پر عمل کیا جائے، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں تجربہ زیادہ حاصل ہے اور آپ نے ایک طویل مدت تک قضا کا عہدہ سنبھالا اور اس کو نبھایا ہے۔ تو بہرحال آج بھی جو سیمینار ہوتا ہے عام طور سے ماشاءاللہ علماء کرام کوشش کرتے ہیں کہ جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس کے متخصصین سے یا جو یہ کام کرتے ہیں ان سے باقاعدہ طور پہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ یہ سارے معاملات کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، پھر سیمینار میں اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے اگر مسائل ہیں تو واقعی جب تک حقیقت آپ کو نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی ایگزٹ اگر مگر کر کے جواب دے دیں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایگزٹ آپ کو فتویٰ دینا ہے کہ یہی صحیح ہے یہی غلط ہے تو اس صورت میں آپ کو تحقیق کرنا ہی ہوگا۔ وقالوا اذا زرع صاحب الارض ارضه ما هو ادنى مع قدرته على العلا، اور فقہاء کرام نے فرمایا جب صاحب زمین یا مالک زمین اپنے زمین میں زراعت کرے جو ادنا چیز کی، باوجود کہ وہ اعلیٰ چیز کی زراعت کرنے پر قادر ہے، وجب علیہ خراج الاعلیٰ، تو اس پر اعلیٰ خراج واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی زمین ایسی ہے جس میں اعلیٰ چیزیں بوئی جا سکتی ہیں لیکن مالک زمین ادنا چیز بوتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر خراج کس چیز کا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ درجے کی پیداوار یا زراعت کا اسے خراج دینا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ قالوا وهذا يعلم ولا يفتى به، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جانکاری کے لیے مگر اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کیوں نہیں دیا جائے گا، کہ لا یجتری الظلم علی اخذ اموال الناس، تاکہ ظالم لوگوں کے اموال لینے پر جری نہ ہو جائیں۔ قال فی العنایہ، عنایہ میں فرمایا ورد بانہ کیف یجوز الکتمان، اور یہ عنایہ میں فرمایا کہ اس کا رد کیا گیا ہے کہ چھپانا کیسے جائز ہوگا، ولو اخذوا کان فی موضعہ لکونہ واجبا، اور اگر وہ لیں گے تو اپنے محل میں ہوگا کیونکہ وہ واجب ہے۔ یعنی جب یہ کہا کہ یہ معاملہ جان تو سکتے ہیں لیکن اس کے مطابق فتویٰ نہ دیں کیونکہ ظالم جسارت کریں گے اور غلط طریقے سے اموال حاصل کریں گے، تو اس کا رد کیا کہ جب حقیقت میں مسئلہ ایسا ہی ہے تو پھر آپ اسے کیوں چھپائیں گے؟
اگر وہ لے گا تو اپنی محل میں لے گا، اپنے موضع میں لے گا، تو پھر آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اسے چھپایا جائے اور بتایا نہ جائے؟ اس کو بتا رہے ہیں وَيُجِيبَ بِأَنَّ لَوْ أَفْتَيْنَ بِذَلِكَ، اور جواب دیا گیا کہ اگر ہم اس کے مطابق فتویٰ دیں تو ہر ظالم دعویٰ کرے گا ایسی زمین کے بارے میں جو اس لیس شأنها ذالک، جس کی شان اعلیٰ نہیں ہے، انہا قبل ھذا کانت تزرع الزعفران مثلا، کہ یہ اس سے پہلے اس زمین میں اس سے پہلے کیا ہے، زعفران کی کھیتی ہوتی تھی مثلا، فیاخذ خراج ذالک، تو اس کا خراج لے گا، وہو ظلم و عدوان، اور یہ کیا ہے، ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ یعنی ظالم کو اس سے راستہ ملے گا غلط کام کرنے کا، کہ کوئی بھی زمین جو ادنا درجے کی ہے اس پر دعویٰ کر دے گا، بھائی حاکم ہے اپنے وقت کا تو وہ تو پریشر ڈال کے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کہہ دے گا بھائی یہ ادنا درجے کی زمین نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی زمین ہے، اور اس سے پہلے اس میں کیا ہے، زعفران یا بہت اعلیٰ چیز کی کھیتی ہوتی تھی، لہٰذا آپ اعلیٰ درجے کا خراج دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر امام کے قول کے مطابق فتویٰ دیا جائے، یا جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے حقیقت میں اگر اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو یہ ظالم کے لیے دروازہ کھولنا ہوگا، اور عوام پر عام طور سے ظلم کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ مسئلہ جاننا تو ہے لیکن اس کے مطابق فتویٰ نہیں دینا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے کہ جس میں ہم بظاہر تو دیکھیں گے کہ یہ فتویٰ یہی ہے لیکن ہم اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیں گے بلکہ اس کے برخلاف فتویٰ دیں گے، حالات زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے اور عرف اور حادث زمانہ کا خیال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، اور ایسے ہی فتح القدیر میں فرمایا، قَالُوا لَا يُفْتَى بِهَذَا، فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لِمَا فِيهِ مِن تَسَلُّطِ الظُّلَمَاءِ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، کیونکہ اس میں اموال مسلمین پر ظالم لوگوں کو تسلط دینا ہے۔ یعنی جب حالات کے اعتبار سے آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اگر ہم نے اس کے مطابق فتویٰ دیا اور وقت حاکم کیا ہیں، سب ظالم ہیں، شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے اور یہ اس کا بہت غلط استعمال کریں گے، یہ چیز جب واضح ہو جائے گی تو آپ اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیں گے بلکہ اس کے برخلاف فتویٰ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرف کی کتنی رعایت کی جاتی ہے۔ اذ یدعی کل ظالم، کیونکہ ہر ظالم دعویٰ کرے گا کہ یہ زمین زعفران یا اس کے مثل کی زراعت کے لیے صالح ہے، وعلاجہ صعب، اور اس کا علاج کیا ہے، بہت مشکل ہے۔ یعنی ایک مفتی اس کا علاج نہیں کر سکتا، اگر حاکم وقت چاہ لے تو مفتی اس کا علاج عام طور سے یا قاضی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا فتویٰ اسی کے مطابق دیں جو عرف کے مطابق ہو، جو حالات کے مطابق ہو، جو زمانے کے مطابق ہو، جس میں شریعت کی مخالفت لازم نہ آئے۔ فقط ظہر لک ان جمود المفتی، دیکھیے بہت اہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ مفتی کا جمود یا قاضی کا جمود علی ظاہر المنقول، منقول کے ظاہر پر، مع ترک العرف والقرائن، عرف اور قرائن کے چھوڑنے، عرف اور قرائن واضحہ کے چھوڑنے کے ساتھ، والجہل باحوال الناس، اور احوال الناس سے تغافل، یلزم منہ تضییع حقوق کثیرۃ وظلم خلق کثیرین، اس سے لازم آئے گا بہت سارے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا اور مخلوق پر ظلم کرنا۔ یعنی اگر کوئی مفتی حرفی ہو، یعنی جو لفظ ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ نہ ادھر سوچے گا نہ آگے پیچھے سوچے گا، کچھ بھی نہیں سوچے گا، تو ایسی صورت میں ظلم کا راستہ کھلے گا، ٹھیک ہے، اور عوام پر ظلم لازم ہوگا۔ تو اس طرح سے آدمی کو، ایک مفتی کو حرفی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حالات زمانہ کیا ہے اور عرف کیا ہے اور حادث زمانہ کس اعتبار سے ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسے فتویٰ دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ بھی جلد ہی وہ پیش آیا، مفتی شریف الحق علیہ رحمہ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا اسی میں، تبھی کرونا کا معاملہ تھا، تو مفتی نظام الدین صاحب سے پوچھا گیا کہ جنازہ ہم پہلے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی نہ اس کو کھول سکتے ہیں نہ اس کو کچھ بھی کسی طرح کی کرنے کی اجازت نہیں ہے، پوری فورس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو مفتی نظام الدین داماد العلوم نے فرمایا کہ جنازہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر کسی نے، کوئی شخص جنازہ کی نماز پہلے پڑھنا چاہتا ہے عام حالت میں بغیر غسل کے، تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر دفن کر دیا تو اب قبر کھولنے کی اجازت نہیں، کیا ہے، قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اسی قبر پر نماز پڑھ دی جائے گی۔ لیکن اب مفتی نظام الدین صاحب نے پہلے کہا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کی علت کیا ہے؟ یعنی جب قبر میں آپ نے ڈال دیا، ٹھیک ہے،
تو اب قبر سے نہ آپ نکال سکتے ہیں اور نہ اس کو غسل کر سکتے ہیں، نہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی علت موجود ہے، یعنی جب پیک کر دیا تو یہاں پر نہ آپ غسل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح سے اس کو کھول سکتے ہیں۔ تو جو علت قبر میں ڈالنے کے بعد موجود تھی وہی علت قبر میں ڈالنے سے پہلے ابھی موجودہ صورت میں موجود ہے۔ تو اسی علت کی بنیاد پر مفتی صاحب نے کیا کہا کہ پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن علامہ صاحب نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، اور اس کو دفن کے بعد ہی پڑھیں گے کیونکہ اس وقت اب قبر نہیں کھول سکتے۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے اختلاف ہے، لیکن مجھے مفتی نظام الدین صاحب کی رائے صحیح لگ رہی ہے، کیونکہ جو علت قبر میں ڈالنے کے بعد پائی جاتی ہے وہی علت قبر میں ڈالنے سے پہلے بھی پائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں، سچویشن کیا ہے اور ساری چیزیں کیا ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت سی راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی اور آپ فیصلہ صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور یہ اختلافات اور یہ احوال آپ کو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ وقت اور حالت پر آپ صحیح فیصلہ کر سکیں اور صحیح طریقے سے کیا بولتے ہیں حکم لوگوں کو بتا سکیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ لاپرواہی کریں یا سستی کریں تو ایسا حکم بیان کر دیں جس سے عام طور سے لوگوں کا نقصان ہو۔ پھر وہی میں مائک والی بات کرتا ہوں، اس سے ہم لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اختلاف ہو تو بھی گنجائش رکھنی چاہیے اور حالات زمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے ہوگا اور آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرے خیال سے جو نقصان ہوا مائک کی بنیاد پر جیسا بھی ہو، اگر اختلاف کی گنجائش رکھتے کہ ٹھیک ہے ہماری یہ رائے درست ہے اور آپ کی رائے غلط ہے، لیکن آپ بھی فقیہ ہیں اسی لیے ہم بہت تشدد نہیں کریں گے، کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ ایک بنیادی چیز ہے فقہ میں، ایسا نہیں ہے کہ معمولی چیز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر مذہب کے خلاف بھی فتویٰ دینے کی اجازت ہے، اور بہت ساری اتنی مثالیں گزری کہ عرف اور عادات اور احوال ناس کا خیال کیا جاتا ہے جہاں شریعت کی مخالفت لازم نہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ مفید ہوگا۔ یہیں پر بس کرتے ہیں، اور عرف کے اقسام اب اس کے بعد آئیں گے، اور وہ بھی بہت اہم چیز ہے، انشاءاللہ مفید ہوگی۔